بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ششم، تاریخ، باب نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے ہم نے جغرافیہ کا باب نمبر 2 پڑھا۔ آج ہم حصہ تاریخ کے باب نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ پڑھیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو جغرافیہ بارے بتایا تھا، آج میں آپ کو حصہ تاریخ بارے بھی تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت پنجم تک آپ معاشرتی علوم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جماعت ششم اور ہفتم میں آپ کے معاشرتی علوم کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ تاریخ اور دوسرا حصہ جغرافیہ۔ جغرافیہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آج میں آپ کو تاریخ بارے تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ آپ کی کتاب کے جو 2 حصے کیے گئے ہیں اور دوسرا حصہ جو ہم پڑھیں گے حصہ تاریخ، تو تاریخ کا دراصل کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ تاریخ ہوتی ہے جسے آپ ڈیٹ کہتے ہیں اور آپ روزانہ کلاس میں، گھر میں، کام کے دوران اپنی کاپیز پر لکھتے ہیں اور کیلنڈر پر موجود ہوتی ہے۔ ایک تاریخ جو یہاں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ادوار، ایسے دور کی جمع ادوار، ایسے عہد حکومت جن میں کون کون سے بادشاہ گزرے، کون کون سے مذاہب ہمارے برصغیر میں داخل ہوئے، کون کون سے لوگوں نے کس کس طرح کی ثقافت اپنائی اور کس طرح دوسرے لوگوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمیں حصہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو آج ہم حصہ تاریخ کے باب نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آریاؤں کا زمانہ، دا آریان ایرا۔ پہلے دن کا کام، پڑھائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے تمام کام کو مختلف دنوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ایک ہی کام کو کریں۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اسے پڑھائی میں استعمال کیا جائے، تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ چاہیں تو ایک دن میں 2 دن کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو آج ہم پہلے دن کا کام، پڑھائی شروع کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کو کتاب کے صفحہ نمبر 12 کھول لیجئے سب کتاب کا صفحہ نمبر 12، آریاؤں کا زمانہ۔ اس کے بعد آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آئے گی، تدریسی مقاصد، یعنی یہ باب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے کیا اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو پڑھائے جائیں گے، یعنی کیا مقصد ہے اس کا، کیا وجہ ہے کہ یہ باب پڑھایا جائے گا، اس میں پڑھنے کے بعد آپ کیا کیا سیکھیں گے۔ نقشوں کی مدد سے آریاؤں کے اصل وطن اور ان کی آمد کے راستوں کی نشاندہی کر سکیں گے، یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آریہ کس جگہ سے برصغیر میں داخل ہوئے۔ دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان یا کسی بھی اس طرح کا کوئی ملک مارز وجود نہیں آیا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں آریہ برصغیر میں، یعنی وہ بر اعظم
جو بڑا ہو اس کو بر اعظم کہتے ہیں، اور جو چھوٹا ہے حصہ خشکی کا اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، یعنی زمین کا چھوٹا ٹکڑا۔ تو یہ آریہ کہاں سے داخل ہوئے ان راستوں کا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہندوستان میں ان کی آمد اور مقامی تہذیب پر اثرات کا جائزہ لے سکیں، یعنی اگر وہ آئے تو انہوں نے اپنے کیا اثرات مرتب کیے۔ ہمارے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ، اس میں آریاؤں نے اپنے بر صغیر داخل ہونے کے بعد وسط ایشیا پر کون کون سے اثرات مرتب کیے۔ آریاؤں کے معاشرتی نظام کی وضاحت کر سکیں گے، یعنی ان کا طریقہ بود و باش، یعنی رہن سہن کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے پروفیشن کیا تھے، وہ کیا کیا پیشہ اختیار کرتے تھے، ان کا مذہب کیسا تھا، ان کی رجحانات کس طرف تھے، یعنی وہ کون کون سی چیزوں کو پسند کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آریاؤں کی آباد کاری، شہری نظام اور معاشی سرگرمیوں کا جائزہ لے سکیں گے۔ آریاؤں کے مذہبی عقائد کے ارتقائی عمل کے بارے میں بتا سکیں گے۔ ارتقائی عمل کا مطلب ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ فروغ پانا، یعنی درجہ بدرجہ ہم معلوم کر سکیں گے کہ آریہ کس طرح آباد ہوئے، انہوں نے اپنے مذہب کو کس طرح اپنایا، کون کون سے مذاہب انہوں نے اپنائے اور آج ان کا کیا وجود ہے۔ ہندو مت، جین مت اور بدھ مت کی خصوصیات اور اشاعت کے بارے میں بتا سکیں، یعنی یہ جو مت ہے اس کا مطلب آپ مذہب سمجھیے، یہاں پر مت کا مطلب مذہب ہے، یعنی جب آپ یہ باب پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو مذہب، جین، یہ جین نہیں ہے، جین مذہب اور بدھ مت میں کیا کیا خصوصیات تھیں، یعنی ان مذاہب میں کون کون سی کوالٹیز موجود تھیں، کس بنا پر یہ مذاہب معرض وجود آئے اور اس کے بعد ان کو کیسے لوگوں نے اپنایا۔ اس کے بعد آپ وضاحت کر سکیں کہ جین مت اور بدھ مت ہندو مت سے کس طرح مختلف ہے۔ یہاں آپ کو 3 طرح کے مذاہب پڑھائے جائیں گے۔ نمبر 1 ہندو مذہب، دوسرا جین مت یعنی جین مذہب، اور تیسرا بدھ مت یعنی بدھ مذہب۔ اب آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے کہ ہندو مت جین مت اور بدھ مت سے کس طرح مختلف ہے۔ یہ جب آپ اس باب کو پڑھ لیں گے تو آپ بآسانی بتا سکیں گے۔ گندھارا تہذیب، میں نے کیا ورڈ بولا ہے؟ گندھارا، گندھارا نہیں، گندھارا۔ جب 2 چشمی ہے ہوگی تو ہی آپ دھ کی آواز نکالیں گے، گندھارا۔ گندھارا تہذیب کے ارتقاء اور اہم خد و خال کے بارے میں بتا سکیں گے، یعنی گندھارا تہذیب کیسے معرض وجود آئی اور کس کس طرح اس نے فروغ پایا اور اس میں کیا کیا خصوصیات شامل تھیں۔ سکندر اعظم کی شمال مغربی ہندوستان کی مہمات اور فتوحات کے بارے میں وضاحت کر سکیں گے۔ سکندر اعظم بہت ایک جنگجو، ایک بادشاہ تھا، اور کس طرح سے اس نے شمالی مغربی ہندوستان کی مہمات اور فتوحات کے بارے میں آپ جان سکیں گے کہ کیسے کیسے اس نے معرکے لڑے۔ موریہ سلطنت کے قیام اور اس کی وسعت میں چندر گپت موریہ اور اشوک کا کردار بتا سکیں گے۔ یہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس کون سا آئے گا دور؟ سکندر اعظم کا۔ اس کے بعد موریہ سلطنت آئے گی، اس میں موریہ کا بیٹا، اس کا پوتا اور آگے اس کے بیٹوں کے بارے آپ جان سکیں گے۔ گپت خاندان یہ ذات تھی جنہوں نے حکومت کی بر صغیر پر بہت عرصے۔ گپت خاندان کے عروج اور اس کے دور میں ہندو مت کے احیاء کا جائزہ لے سکیں۔ احیاء کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ اس میں جان ڈالنا۔ راجہ ہرش کا ہندوستان کی وحدت میں کردار بیان کر سکیں۔ 9ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک قائم ہونے والی خود مختار ریاستوں کے بارے میں جان سکیں۔
یہ تو تھیں آپ کی وہ تدریسی مقاصد جس کی وجہ سے یہ باب آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اب ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے قبل مسیح یا قاف میم، ٹھیک ہے؟ جہاں آپ کو یہ قاف میم نظر آئے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور میم کا مطلب ہے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ۔ تو یہ دور جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور ہے۔ تو یہاں پر آپ کو حمزہ نظر نہیں آئے گا، بہت دور کی بات ہے۔ یہاں حمزہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے عیسویں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد جو بھی تاریخ چلی اس کو عیسویں کہتے ہیں، اور آج حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 2020 سال ہو چکے ہیں، یہ 2020 جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے عیسویں سال کا آغاز ہوا، اور آج حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 2020 سال گزر چکے ہیں۔ تو جو دور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا تھا اس کو قبل مسیح، قبل کا مطلب پہلے، مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا دور کہتے ہیں۔ تو جہاں آپ کو قبل مسیح یا قاف میم نظر آئے تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا دور، اور جہاں آپ کو یہ حمزہ نظر آئے گا اس کا مطلب ہے عیسویں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جس دور کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، اس کو عیسویں کہتے ہیں، جو آج تک قائم ہے، اور آج 2020 عیسویں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس لیے کلیئر کی میں نے کیونکہ یہ الفاظ آپ کے سامنے گزرتے رہیں گے، اور ہر چیز سمجھ کے چلیے تاکہ آپ کے پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے۔ تو چلیے ہم اپنا پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12، آریاؤں کا اصل وطن اور ان کی ہندوستان آمد، یعنی آریہ کا اصل وطن کیا تھا اور وہ ہندوستان کیسے آئے۔ برصغیر کی قدیم تاریخ کا سب سے اہم واقعہ اس خطے میں آریاؤں کی آمد ہے۔ آریہ سے مراد اعلیٰ نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں۔ جب یہ قوم وسط ایشیا سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئی تو یہاں مقامی آبادی دراوڑ نسل آباد تھی، جو آریاؤں کے مقابلے میں کمزور تھی۔ آریاؤں نے انہیں مار بھگایا اور خود قابض ہو گئے۔ اب میں آپ کو شارٹ بتاتی ہوں، بریفلی بتاتی ہوں کہ آپ نے ذہن میں کیا پوائنٹس رکھنے ہیں۔ یعنی جب آپ آمد کہیں گے کہ وہ آئے کہاں سے اور کیسے آئے، آریہ دراصل بر صغیر کے مقامی لوگ نہیں تھے۔ مقامی کا مطلب ہوتا ہے جو شروع سے رہ رہے ہوں، وہ نہیں تھے۔ آریہ خانہ بدوش تھے، اور خانہ بدوش کسے کہتے ہیں؟ نومیڈکس، انگلش میں ان کو نومیڈکس کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاں پانی اور خوراک دیکھتے ہیں وہیں اپنی آبادیاں بسا لیتے ہیں، خیمے لگا لیتے ہیں، ان کا کوئی اصل وطن نہیں ہوتا۔ یہ خانہ بدوش لوگ تھے، اور یہ اپنی خوراک کی تلاش میں، اپنے پانی کی تلاش میں، اپنے پیشے کے حساب سے وہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اور جب یہ وہاں آئے تو اس وقت برصغیر میں کون لوگ بسے ہوئے تھے؟ دراوڑ نسل۔ دراوڑ نسل جب وسط ایشیا میں موجود تھی پہلے سے اور یہاں کے مقامی لوگ تھے، تو وہ لوگ ان طاقتور آریاؤں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان آریاؤں نے زبردستی اپنی دھونس جما کر اس پورے علاقے پر، کون سے علاقے پر؟ وسط ایشیا، یعنی ایشیا کے درمیان میں۔ ایشیا کے درمیان میں کیا ہے؟ برصغیر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے اپنی آباد کاری کر لی، یعنی اپنے پیر جما لیے اور یہیں آباد ہو گئے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ دراوڑ نسل تھی اس کو مار کے بھگا دیا۔ اب آئیں گے اس کا دوسرا پوائنٹ، اصل وطن، ٹھیک ہے۔ آریاؤں کا اصل وطن اب کیا بن گیا؟ آریہ جب ہندوستان میں آئے تو ان کی حیثیت پناہ گزین کی تھی۔ پناہ گزین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جگہ اپنے ملک سے بھاگ کر
پناہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسائلم کہتے ہیں اس کو انگلش میں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، جو ان کا اصل وطن ہوتا ہے، اور دوسرے ملک میں تھوڑے عرصے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پناہ دے دیں، جیسے بارش ہو رہی ہو اور آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور کوئی شیلٹر نظر آئے، کوئی سایہ نظر آئے، تو آپ وہاں پناہ لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بارش رک جائے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مستقل وہاں قیام کر لیں اور وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نکال باہر کریں اور اس پہ قبضہ کر لیں، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ آئے یہ پناہ گزین کی حیثیت سے تھے، یہاں پر تھوڑے دن کے لیے قیام کرنے آئے تھے کہ ہمارے جہاں ہمارا ٹھکانہ تھا وہاں قحط سالی ہو گئی تھی، تو ہمیں یہاں پر تھوڑے عرصے قیام کی اجازت دی جائے۔ تو دراوڑوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ تو دے دی، لیکن انہوں نے دراوڑوں کو ہی نکال باہر کیا۔ مضبوط جسامت اور جنگجو فطرت نے جلد ہی ان کو شمالی ہندوستان کا فاتح بنا دیا، یعنی یہ لوگ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور پھر انہوں نے آخر شمالی ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ تھا۔ دیکھیے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، یہاں بورڈ پہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ پوائنٹس میں نے اس لیے لکھتی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ تھا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اگر آپ کہانی کے طور پہ یاد رکھیں گے تو تاریخ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گی۔ لطف اٹھائیے، پڑھائی سے لطف اٹھائیے، اور کوشش کیجئے کہ ان چیزوں بارے جانیں آپ جو آپ کے سامنے نہیں ہوئیں بلکہ الفاظ کی صورت میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تاکہ آپ اس دور میں چلے جائیں۔ تو ہم آریاؤں کے دور میں ہیں اس وقت، اپنے آپ کو آپ نے محسوس کرنا ہے کہ ہم برصغیر میں آریاؤں کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح وہ آئے، انہوں نے دراوڑوں کو بھگایا اور یہاں پر شمالی ہندوستان کو فتح کر لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ لوگ شمال مغربی پہاڑی دروں سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اب اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، خالی جگہ بھی بن سکتی ہے، اور آپ کا ٹرو فالس بھی بن سکتا ہے۔ کیا کہ آریہ کس جگہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے، کس طرف سے ہندوستان میں داخل ہوئے؟ شمال مغربی پہاڑی دروں سے شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ آریہ مختلف ادوار میں، ادوار دور کی جمع ہے، دور ادوار، گروہوں کی شکل میں ہندوستان میں آتے رہے۔ آریہ وسط ایشیا میں خوراک کی کمی کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یعنی یہ جو وسط ایشیا میں آئے تھے، جب یہاں پر خوراک کی کمی ہو گئی تو انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑی جہاں پہ انہوں نے دراوڑوں کو شکست دی تھی۔ اب وہاں بھی قحط سالی ہو گئی، وہاں بھی ان کو خوراک پوری نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا وہاں پہ۔ وہ نئی چراگاہوں اور سرسبز میدانوں کی تلاش میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اب وسط ایشیا سے جب یہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو کیوں داخل ہوئے؟ کیونکہ ان کے ساتھ مویشی تھے، مویشی یعنی پالتو جانور تھے، گدھے، گھوڑے، بکریاں اور خچر۔ تو ان کو جب چراگاہیں نہیں ملتی تھیں، اپنے مویشیوں کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، چرنے کے لیے گھاس نہیں ملتی تھی ان کے مویشیوں کو، تو ان کے مویشی مرنے لگے تھے جن پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو یہ کیونکہ خانہ بدوش تھے، ٹھیک ہے، خانہ بدوش، بدوش کہتے ہیں جگہ جگہ ٹھکانہ بنانے والا، اور خانہ کہتے ہیں گھر کو۔ تو جگہ جگہ یہ اپنے گھر آباد کیا کرتے تھے۔ ان کو نہیں مطلب ہوتا تھا کہ ہم کہاں کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب یہ اپنے پرانی جگہ کو چھوڑ کر وسط ایشیا میں آئے، وہاں کھانا پینا دیکھا، اور جب وہاں کمی ہو گئی تو یہ اس جگہ کو بھی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ خاندانی جھگڑوں نے بھی انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آبادی میں اضافہ بھی ملک چھوڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء طالبات، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے دور سے بہت پہلے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایسا ہی ہوا، 100% سب کچھ ایسا ہوا۔ یہ کتاب در کتاب اور الفاظ در الفاظ، تاریخ در تاریخ ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ اب جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس پر منوعاً یقین تو نہیں کر لینا چاہیے، لیکن ہاں کچھ حد تک ہم
اس تاریخ میں جا سکتے ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، تو ہم 100% نہیں کر سکتے۔ اب یہاں دیکھیے کہ انہوں نے آریاؤں کے وطن چھوڑنے کے کتنے وجوہات یہاں بیان کر دیں کہ وسط ایشیا میں خوراک کی کمی بھی ہو سکتی ہے، وسط ایشیا میں ان کے خاندانی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، وسط ایشیا میں جو ان کا اصل علاقہ تھا، جو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا، اس کو چھوڑنے کی ایک وجہ آبادی میں اضافہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جتنی پاسبلٹیز یا ممکنہ وجوہات ہو سکتی تھیں وہ انہوں نے یہاں لکھ دی ہیں۔ وہ ایک لمبے عرصے تک وادی سندھ میں بھی رہائش پذیر رہے، اس کے بعد گنگا اور جمنا کے سرسبز میدانوں میں پھیل گئے۔ گنگا اور جمنا دو دریا ہیں جو ہندوستان میں بہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو جگہ ہیں وہاں پر کافی زرخیزی ہے، اور زرخیزی ان کی کمزوری تھی کیونکہ ان کے پاس جانور تھے، مویشی تھے، اور جن پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا، تو پھر انہوں نے وہاں اپنی بستیاں بسا لیں۔ یوں پورا شمالی ہندوستان آریاؤں کے قبضے میں آ گیا۔ ایک تو یہ بہادر بہت تھے، دوسرے طاقتور بہت تھے، تیسرے ان کو کسی قسم کی کوئی جائیداد، کوئی پیسے روپے سے غرض نہیں تھا۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ جہاں جانا ہے وہاں اپنی دھونس جما کر لڑ جھگڑ کر اس جگہ پر قابض ہو جانا، قبضہ کر لینا۔ تو اس طرح پہلے یہ وسط ایشیا پر قابض ہوئے، پھر وسط ایشیا سے شمالی ہندوستان پر قبضے پہ آ گئے۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، یعنی آزاد، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، جو جس طرح طاقتور ہوتا تھا وہاں اپنی حکومت قائم کر لیتا تھا۔ خود مختار کیوں؟ کیونکہ نہ ان کا کوئی ایسا انتظام تھا جس میں انہیں گھر بنانے ہوں، بستیاں آباد کرنی، بس ان کا کام کیا تھا کہ یہ خانہ بدوش تھے، ادھر سے ادھر اپنے بس کھانے پینے اور رہن سہن ان کا کوئی اس طرح نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے حکومتیں بنائیں، خود مختار کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، یعنی کسی بھی طرح دوسری حکومت پر، دوسرے ملک پر انحصار نہ کریں، یعنی خوراک میں بھی، وسائل میں بھی اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے اوپر انحصار کریں، اس کو کہتے ہیں آزاد اور خود مختار، انڈیپینڈنٹ خود مختار۔ اور یہاں پر انہوں نے آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اب یہ آپ نے جو پوائنٹس پڑھے ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں، یعنی بر صغیر میں قدیم تاریخ میں جو سب سے اہم واقعہ تھا وہ آریہ بر صغیر میں جب آئے وہ تھا۔ دوسرا، آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا تھا۔ نمبر 3، آریہ یہاں آئے تو دراوڑ نسل یہاں موجود تھی، اس کو انہوں نے مار بھگایا اور خود قبضہ کر گئے۔ اس کے بعد شمالی ہندوستان کو فتح کیا اور یہ شمال مغربی پہاڑی دروں سے شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے وسط ایشیا کا وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا جو انہوں نے قبضہ کیا تھا جس پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی خوراک کی کمی ہو رہی تھی، چراگاہیں کم تھیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب مختلف وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ جگہیں چھوڑ دیں اور پھر آہستہ آہستہ شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے پر آباد ہوئے جو دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان میں تھا۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے آریاؤں کا معاشرتی نظام۔ اب معاشرتی نظام یعنی سوشل سسٹم، یعنی وہ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے، ان کی زندگی کا سٹائل کیا تھا، بہت زیادہ وہاں پر کیونکہ وسائل موجود نہیں تھے، اور کون سا مذہب تھا، یہ سب چیزیں۔ صفحہ نمبر 13، آریاؤں کا معاشرتی نظام۔ آریائی لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ ان کا طرز زندگی یعنی وے آف لیونگ، طرز زندگی، وے آف لیونگ، زندگی گزارنے کا طریقہ نہایت سادہ تھا۔ سادہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خانہ بدوش تھے۔ ان کی عورتیں بھی اسی طرح کی عادی تھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، نہ کوئی تعلیم کا سلسلہ، نہ کوئی اسکول وغیرہ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، وہ بس ادھر سے ادھر خوراک، کھانا پینا اور اپنی زندگی گزارنا جسٹ۔ ان کی اکثریت خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ مذہبی رسوم میں پیش ہوتے تھے۔ چھوٹے سے گاؤں میں چند خاندان رہتے تھے۔ گاؤں کے نمبردار کا گھر دوسروں سے بڑا ہوتا تھا۔
یہ لوگ شہری تمدن سے واقف نہیں تھے۔ تمدن یعنی نت نئے طریقوں سے، جدت سے، نئے پن سے واقف نہیں تھے، لیکن ہندوستان یعنی جنوبی ایشیا میں آ کر انہوں نے مقامی لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اب دیکھیے کہ اوپر والے پیراگراف میں جو ہم نے اصل وطن کا پیراگراف ابھی پڑھا، اس میں آخری لائن میں بتایا گیا ہے کہ شمالی ہندوستان آریاؤں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہاں ذکر ہے جنوبی ہندوستان کا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ برصغیر میں داخل ہوئے تو اس وقت اور آج جو ہم ان کا دور پڑھ رہے ہیں، یعنی کافی عرصہ جو گزرا ان کا، اس دوران انہوں نے پہلے شمالی ہندوستان پر قبضہ کیا اور اب آ گئے یہ جنوبی ہندوستان پر۔ یعنی ان لوگوں کو خود کچھ نہیں آتا تھا، اتنے ذہین تھے کہ وہاں کے مقامی لوگ جو وہاں کے رہنے والے لوکل پیپل تھے، وہ لوگ بہت ہی ہنرمند تھے، ان سے آریاؤں نے بہت کچھ سیکھا۔ اب وہ مکانات بنا کر رہنے لگے۔ پہلے کیسے رہتے تھے؟ خیمے لگا کر، نومیڈکس تھے نا، خانہ بدوش تھے، تو پہلے خیموں میں رہتے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ گھر بنا کر رہتے ہیں، تو جب انہوں نے آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کیں تو جو نمبردار ہوتا تھا، جیسے سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایریے کا ناظم، تو ناظم جیسے ہمارے ایریے کا ہوتا ہے وہ ذرا سپیریئر اس کی پوسٹ ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نمبردار ہوتا تھا اس کا گھر باقی گھروں سے بڑا ہوتا تھا۔ آریہ ہندوستان میں ایک الگ مذہب اور ثقافت لے کر آئے۔ آریہ رقص اور موسیقی کے دل دادا تھے۔ دیکھیے بیٹا، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو غلط العام ہو چکے ہیں۔ اب جیسے یہ لفظ جو میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، اس کی پروننسیشن تلفظ ہے موسیقی، میم کے اوپر پیش ہے، پھر آپ نے اس کو سین یہ گول قاف اور چھوٹی موسیقی۔ آریہ رقص اور موسیقی کے دل دادا تھے۔ دل دادا کا مطلب ہوتا ہے شوقین، اور رقص کا مطلب ڈانس، موسیقی کا مطلب میوزک۔ یعنی یہ آریہ جو تھے ان کو میوزک، ڈانس کا بہت شوق تھا۔ آریہ ہندوستان میں ایک الگ مذہب اور ثقافت لے کر آئے۔ وہ نیزہ بازی میں بھی ماہر تھے، یعنی جنگجو تو تھے ہی، کیونکہ ظاہر ہے اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے پہلے دراوڑوں کو شکست دی، پھر شمالی ہندوستان پر قبضہ کیا، اور اب کہاں آ گئے؟ جنوبی ہندوستان پر۔ آریاؤں میں باہمی تعاون اور اتحاد دیکھنے کے قابل تھا۔ دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ ایک اگر شخص آتا تو وہ اتنے بڑے ایریے پر قبضہ تھوڑی کر سکتا تھا۔ ان کی آپس میں انٹیگریٹی، یکجہتی، آپس میں اتحاد، یونٹی بہت زیادہ تھا۔ جب زیادہ تھا تو اگر ایک گروپ حملہ آور ہوتا تھا کسی دوسرے گروپ پر، یعنی کہ وہاں کے مقامی لوگوں پر، تو پورا آریہ جو نسل تھی جو وہاں آباد تھی وہ سب کی سب اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے اتنے بڑے ایریے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اعتماد اس قدر تھا کہ دکانوں اور مکانوں کو تالے نہیں لگاتے تھے، یعنی انہیں آپس میں ایک دوسرے پر اتنا یقین تھا کہ اگر وہ اپنے گھر کھلے بھی چھوڑ جاتے تھے تو انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہمارے دوسرے آریہ گھر سے کوئی آ کر ہماری چیزوں کو، ہماری ملکیت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مذہبی رسومات میں عورت اور مرد برابر کے شریک ہوتے تھے، یعنی اس وقت جو یہ اپنے مذہب کے طور پر جو پریکٹسز کرتے تھے، رسومات ادا کرتے تھے، اس میں مرد اور عورت برابر شریک ہوتے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے جو پڑھا اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے کہ برصغیر کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ آریاؤں کا برصغیر میں داخل ہونا۔ نمبر 2، آریہ سے مراد اعلیٰ نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں، یعنی مقامی لوگ نہیں تھے، وہ باہر سے آئے تھے۔ پھر یہاں پر موجود وسط ایشیا میں جب یہ آئے تو یہاں پر موجود جنوبی ایشیا میں جب یہ داخل ہوئے تو یہاں پر موجود جو آبادی تھی دراوڑ نسل، یعنی ان کو کہا جاتا تھا، تو جب جنوبی ایشیا میں یہ داخل ہوئے تو دراوڑ نسل وہاں سے انہوں نے ان کو مار بھگایا اور یہاں پر آباد ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا اصل وطن کیا بن گیا؟ وسط ایشیا کا علاقہ بن گیا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے شمالی ہندوستان کو اپنے قبضے میں کیا۔ اور پھر دوسری بات کہ شمال مغربی پہاڑی دروں سے یہ شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔
اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ وسط ایشیا کا علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ دیکھیے میں نے تمام ممکنہ سوالات آپ کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سوالات ہی آپ کے ذہن میں کہانی کے طریقے سے آریاؤں کی آمد کو ایک ایسے نقوش چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ ساری زندگی آریاؤں کی آمد نہیں بھولیں گے۔ کہانی کے طریقے سے اس کو یاد کیجئے۔ تو اب کیا ہوا کہ آریا وسط ایشیا کو بھی چھوڑ گئے۔ کیوں چھوڑ گئے؟ کیونکہ یہاں پر خوراک کی کمی تھی، قحط سالی تھی اور ان کے مویشی مر رہے تھے۔ پھر کہاں انہوں نے آباد کاری کی؟ شمالی ہندوستان میں، ٹھیک ہے، شمالی ہندوستان کی طرف چلے گئے اور یہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ یہاں پر وہ آباد ہو گئے۔ کیوں آباد ہو گئے؟ کیونکہ دریائے گنگا اور جمنا کے کناروں پر زرخیزی موجود تھی اور وہاں پر ان کے مویشی اچھی طرح چراگاہیں ان کو مل گئیں اور وہ آباد ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آریاؤں کا معاشرتی نظام، پوائنٹس دیکھ لیجئے، ریوائز بھی کر لیں گے اور کہانی کی طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ آریاؤں کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ سادہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خانہ بدوش تھے، جگہ جگہ آبادیاں بسا کر وہاں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کی اکثریت خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی، یعنی ان کے زیادہ تر کنبے خاندان خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، نومیڈکس ہوا کرتے تھے۔ آریہ ہندوستان میں ایک الگ مذہب لے کر آئے، یعنی ان کی ثقافت الگ تھی، ان کے تہذیب و تمدن الگ تھے۔ انہوں نے خود کچھ نہیں یہاں پر کیا، کیونکہ انہیں آتا ہی کچھ نہیں تھا۔ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ بہت ہنرمند تھے۔ آریاؤں نے اپنا طرز زندگی ان سے سیکھا، ہنر سیکھے، ان سے طور طریقے سیکھے، اور جب انہوں نے آزاد اور خود مختار اپنے حکومتیں قائم کر لیں تو نمبردار کا گھر دوسرے گھروں سے بڑا ہوتا تھا اور انہوں نے بہت سے ہنرمند لوگوں سے بہت سے ہنر سیکھے۔ پہلے وہ خیموں میں رہتے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ مکانات بنا کر رہنا چاہیے، انہوں نے مکانوں میں آباد کاری شروع کر دی۔ اس کے بعد آریہ موسیقی، ٹھیک ہے، صحیح آپ نے پروناؤنس کرنا ہے، موسیقی، ڈانس اور دوسری چیزوں کے بہت دلدادہ تھے، یعنی بہت شوقین تھے، یعنی ڈانس اور جو رقص تھا اس کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سب سے جو اہم چیز، جو اچھی چیز ان کے اندر تھی وہ تھی باہمی اتحاد، یعنی آریہ کی جو پوری نسل یہاں پر آباد ہوئی تھی آ کر، ان میں آپس میں اتفاق و اتحاد تھا، اور ایک آریہ سب پہ بھاری تھا وہاں پر، کیونکہ ان کی آپس میں یگانگت تھی اور اعتماد اس قدر تھا کہ وہ اپنے گھروں کو تالے نہیں لگایا کرتے تھے، یعنی کوئی اس طرح کی چوری چکاری والی عادات ان کے اندر موجود نہ تھیں، اور مذہبی رسومات میں مرد اور عورتیں برابر کے شریک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے ریوائز کرتے رہنا ہے اور اس کے ایم سی کیوز بنانے ہیں خود سے۔ 5 ایم سی کیوز بنائیے، 5 فل ان دا بلینکس بنائیے اور 5 شارٹ کویسچنز بنائیے۔ کہانی کے طریقے سے اس کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے پہلے دن کا کام جو پڑھائی تھی وہ اختتام پذیر ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم، حصہ تاریخ، باب نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ، دوسرے دن کا کام پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پہلے دن کے کام میں ہم نے آریاؤں کی آمد، ان کا اصل وطن اور ان کے طرز بود و باش بارے پڑھا۔ آج ہم آریاؤں کی آمد سے مقامی تہذیب پر اثرات پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 14، یہاں پر آپ کو آریاؤں کا وہ نظام نظر آئے گا جو انہوں نے مرتب کیا، جو اثرات مرتب کیے انہوں نے مقامی آبادیوں پر۔ اور پھر آپ نے جیسے پہلے دن کے کام میں پڑھا تھا کہ آریہ کس طرف سے داخل ہوئے، انہوں نے کس طرح وسط ایشیا پر قبضہ کیا، وہاں پر خانہ بدوش تھے اس لیے آباد ہوئے، اور پھر جب وہاں پر اناج اور دیگر چیزیں ختم ہونے لگیں، ہریالی ختم ہونے لگی، تو انہوں نے اپنا پڑاؤ دوسری جگہ ڈالنا شروع کر دیا اور دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے آباد ہوئے اور پھر وہاں پر قبضہ کرتے گئے، اور اس طرح وہ شمالی ہندوستان سے جنوبی ہندوستان تک قابض ہو گئے۔ اور اب آریاؤں کی آمد سے تہذیب پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟
عزیز طلباء و طالبات، آریہ کیونکہ بہت طاقتور تھے، اور آپ نے جیسا کہ پہلے دن کے کام میں پڑھا کہ وہ بہت زیادہ آپس میں اتحاد رکھتے تھے، اور اس طرح اتحاد کی وجہ سے انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کو، کیونکہ وہ خانہ بدوش تھے، کسی طرح کا علم نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں رکھتے تھے، لیکن بہت ذہین تھے، تو وہاں کے مقامی لوگوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس طرح انہوں نے، ان کی عورتوں نے بہت سے ہنر سیکھ کر اس کو آگے پروموٹ کیا، اور اس سے اب آمد کے بعد ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے آج ہم پڑھیں گے۔ آریاؤں کی آمد سے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی۔ آریاؤں کا مذہب، فلسفہ اور تہذیب مقامی آبادی سے بہت مختلف تھی۔ مختلف کیوں تھی؟ کیونکہ وہ خانہ بدوش تھے، ان کے اندر بالکل ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک جنگلی پنے سے، اور بالکل کسی قسم کے ان کے اندر کوئی حدود و قیود نہیں تھے، تو وہ جس طرح چاہتے تھے بیہیو کرتے تھے، اور اس لیے ان کا تہذیب اور تمدن دوسروں سے مختلف تھا۔ ان میں پیشوں کی بنیاد پر ذاتوں کی شکل میں معاشرتی تقسیم تھی، یعنی جیسے پیشے ہوتے تھے، جیسے ان کے پروفیشنز ہوتے تھے، اسی طرح ان کی جو تقسیم ہوتی تھی، ڈویژن ہوتی تھی، یعنی کون درجے میں سب سے بلند ہے، کون اس سے کم ہے، کون اس سے کم ہے، تو پیشوں کے لحاظ سے یہ تقسیم کی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہر پیشہ موروثی بن گیا۔ موروثی کا مطلب ہے وراثت میں، یعنی اگر کسی کے باپ دادا موچی ہوتے تھے تو ان کا بیٹا، آگے ان کا بیٹا، اور ان کی نسل پوری موچی ہی ہوتی تھی۔ اگر کسی کے باپ دادا قصائی ہوتے تھے تو ان کا بیٹا اور آگے ان کی نسل قصائی ہوتی تھی۔ اب آگے ایک اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص پیشہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا، یعنی اگر ورثے میں ایک شخص کو کوئی بھی پیشہ مل گیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ وہی پیشہ اختیار کرے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی موچی تھا، جس کے باپ دادا موچی تھے آریہ، تو وہ موچی ہی بنتے چلے آئے، ان میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنا پیشہ تبدیل کر سکے۔ مختلف ذاتوں کے لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، جس طرح پیشہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے، پروفیشن چینج نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح پابندی تھی کہ کوئی بھی آپس میں شادی نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قصائی ہے تو وہ موچی میں شادی نہیں کر سکے گا، اگر کوئی موچی ہے تو وہ کسی طبیب، اگر کسی کا پروفیشن ہے تو اس میں شادی نہیں کر سکے گا۔ عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یعنی اگر کسی کے باپ دادا کی کوئی جائیداد ہوتی تھی، کوئی ان کی ملکیت ہوتی تھی، تو عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ آریاؤں کی مقامی آبادی سے اکثر لڑائی رہتی تھی، یعنی کیونکہ یہ جنگجو تھے اور بہت انرجیٹک تھے، اور کیونکہ دیکھیں عادت جو ہے وہ بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدل سکتی، تو فطرتاً آریہ جو ہوتے تھے وہ بہت جنگجو ہوتے تھے، خانہ بدوش ہوتے تھے، نومیڈکس ہوتے تھے، اور وہ آباد کاریوں میں قبضہ جما کر اپنی تسلط کو قائم کرتے تھے، تو وہ بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، یعنی جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے تھے، مقامی لوگ جو ہوتے تھے، ان سے لڑائی رہتی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ شہری تمدن کو تباہ کر دیا، یعنی جو ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا تھا مقامی لوگوں کا کہ جس طرح طور طریقے، رسوم و رواج ان کے چل رہے تھے، انہوں نے سب ختم کر دیا۔ تباہ کر دیا کا مطلب ڈسٹروائے کر دیا، اس کو روئن کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے طور طریقے اس میں شامل کر چکے تھے۔ مقامی آبادی آریاؤں کی غلام بن کر رہ گئی تھی، یعنی بہت ڈومیننٹ ہو گئے تھے، بہت انہوں نے اجارہ داری قائم کر لی تھی، اور وہ اپنی بات منوانے کے عادی ہو چکے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے مقامی تہذیب پر اثرات مرتب کیے۔ معاشی سرگرمیاں، معاش کا مطلب ہوتا ہے آمدنی، یعنی وہ کس طرح کماتے اور کھاتے تھے، ان کا ذریعہ روزگار کیا تھا۔ اب ہم یہ پڑھیں گے۔ آریاؤں نے زراعت کو فروغ دیا۔ زراعت کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں اناج ملتا ہے، گندم، دالیں اور دیگر چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں مارکیٹ میں، وہ زراعت کہلاتی ہیں، یعنی چاول کی فصل، جتنی بھی فصلیں ہیں، جتنی بھی چیزیں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں، ان کو زراعت کہتے ہیں۔ گندم اور کپاس کی کاشت کی جاتی تھی۔ کپاس یعنی کاٹن، اور گندم وہ چیزیں، اناج جو ہم کھاتے ہیں۔
وہ چاول کی کاشت سے ناواقف تھے، یعنی آریہ نہیں جانتے تھے کہ چاول کیسے اگائے جاتے ہیں۔ کاشت کا مطلب اگانا، کیسے گرو کرتے ہیں، چاول کیسے کاشت کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے۔ مویشی پالنے کا عام رواج تھا، وہ گائے، بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس پیشے سے بخوبی واقف تھے، شروع سے ان کے آباء و اجداد خانہ بدوش تھے اور وہ ان سب مویشیوں کے پالنے سے عادی ہو چکے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ کس طریقے سے یہ مویشی پالے جاتے ہیں۔ صنعت اور تجارت خاصی ترقی پر تھی۔ آریہ بیل گاڑیاں، ہتھیار، کشتیاں اور رتھیں بناتے تھے۔ رتھ کیا ہوتا ہے؟ جس پر راجا مہاراجا سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ مہارانیاں یعنی جو راجاؤں کی بیویاں ہوتی تھیں وہ خوبصورت قسم کے گھوڑے یا بیل جن کے آگے لگائے جاتے تھے، ان کے اوپر خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے انہوں نے خوبصورت رتھیں بنائی، جن کو مقامی لوگ جو تھے وہ بھی اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پر، اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو آگے بہت خوبصورت اور اچھی نسل کے بیل، گھوڑے یا خچر لگائے جاتے تھے۔ خچر تو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس طرح کے مختلف جانور لگائے جاتے تھے جو سواری شہزادیاں یا مہارانیاں کرتی تھیں یا بادشاہ کرتے تھے، اس میں سوار ہو کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ یعنی بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ایک جگہ ہوتی تھی جس میں وہ بیٹھ کر بیل گاڑیوں کو سمجھے کہ ڈیکوریٹ کر دیں بہت خوبصورت طریقے سے، تو وہ رتھ بن جاتا ہے، وہ بنایا کرتے تھے۔ وہ سونے اور چاندی کے زیورات بھی بناتے تھے۔ ہتھیاروں میں کمان، تیر، کلہاڑی اور تلواریں تیار کرتے تھے جو لوہے کی بنی ہوتی تھیں۔ یعنی وہ ہتھیار تیار کرنا، مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے سیکھ لی تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت ذہین تھے، خود کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے مقامی لوگوں سے یہ سب ہنر سیکھے تھے۔ عورتیں کپڑے اور چٹائیاں گھروں میں تیار کرتی تھیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں باہر تو نکلتی نہیں تھیں اتنا، اور ان کو اتنے زیادہ مواقع میسر نہیں تھے، کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، تو وہ گھروں میں بیٹھ کر کیا تیار کرتی تھیں؟ کپڑے سے چٹائیاں، اور کپڑے اور چٹائیاں گھروں میں تیار کرتی تھیں۔ چمڑے کی رنگائی کا کام بھی کیا جاتا تھا، یعنی چمڑا، یہ جو کھالیں ہوتی ہیں جانوروں کی، اس کو رنگ کر اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں، جیسے جوتے ہیں، بیگ ہیں اور دیگر آلات جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، وہ مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ فالتو اشیاء دوسرے علاقوں کو برآمد کی جاتی تھیں۔ برآمد کا مطلب ہوتا ہے اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے کسی دوسرے ملک یا علاقے کو بھیج دینا اور ان سے پیسے لے لینا، اور درآمد کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے اپنے ملک میں منگوانا اور ان کو پیسے دینا۔ یہ آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ در اور بر کا کیا مطلب ہے۔ در کا مطلب ہے آنا اور بر کا مطلب ہے جانا، ٹھیک ہے، اور مطلب نکال دینا، نکالنا۔ تو برآمد اور درآمد میں یہ فرق ہے کہ جو آریہ ہوتے تھے، جب ان کے پاس کوئی چیزیں زیادہ ہو جاتی تھیں، ایکسٹرا ہو جاتی تھیں کچھ چیزیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے کام کی نہیں ہیں، تو وہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقوں کو وہ چیزیں بیچ دیا کرتے تھے۔ آریہ شروع میں چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین کرتے تھے، جس کو بارٹر بھی کہتے ہیں، کہ اگر وہ ان کے پاس گندم زیادہ ہو جاتی تھی اور انہیں دالوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسی دوسرے علاقوں میں گندم دے دیا کرتے تھے اور اتنی ہی دالیں لے لیا کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی اور چیز زیادہ، کپاس زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ کپاس ان کو دے دیا کرتے تھے اور ان سے کوئی اور چیز لے لیا کرتے تھے۔ یعنی چیزوں کے بدلے چیزیں۔ بعد ازاں یعنی بعد میں مویشیوں کو بطور کرنسی استعمال کرنے لگے۔ جیسے ہمارے ہاں پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں، کسی ملک میں لین دین کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے کرنسی، اب جیسے وہاں ہمارے ہاں نوٹ ہیں، ان کے ہاں جانور ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ گھوڑے، گدھے، خچر، بکریاں، بھینسیں، بیڑیں، ان کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر تانبے کے سکوں نے جگہ لے لی۔ اس وقت بینکوں کا تصور نہیں تھا، اس لیے جمع شدہ رقم کو زیر زمین دبا دیا جاتا تھا۔ ہر دور میں پیسے کو بچانے کے لیے مختلف طرح کے جسے کہتے ہیں حربے استعمال کیے گئے۔ اس زمانے میں اگر بینک نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے پیسے خاص جگہ پر دفن کر دیا کرتے تھے، کسی صندوق میں، کسی دیگ میں،
اکثر آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہوگا نا کہ ایک جیسے ایک لکڑہارے کی کہانی تھی، اس میں اس کا کلہاڑا گر جاتا ہے، اور جب وہ کلہاڑا گرتا ہے تو ایک دم سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز دفن ہے، اور پھر وہ اس کی کھدائی کرتا ہے اور اس میں سے اس کو خزانہ ملتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک کہانیاں ہوتی ہیں جن میں زمین میں خزانے دفن کرنے کا رواج تھا، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا امانت دار موجود نہیں تھا، کوئی بینک موجود نہیں تھا جو ان کی رقم کو بچا کر رکھتا، سیو کر کے رکھتا۔ تو شہروں میں کاریگروں کی بدولت دستکاریوں نے خوب ترقی کی۔ اب یہاں پر دو الفاظ ہیں، ایک ہے کاریگروں اور دوسرا ہے دستکاریوں۔ اب کاریگروں کا مطلب ہے کام کرنے والے، ٹھیک ہے؟ کاریگر کون ہوتے ہیں؟ کام کرنے والے۔ اور دستکاریوں کا کیا مطلب ہے؟ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور کاری کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی ہاتھ سے کام کرنے والے۔ انہوں نے بہت ترقی کی۔ لکڑی، جب یہاں پر کوما آتا ہے نا بیچ میں، تو عزیز طلباء و طالبات آپ کو روک کے پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو پڑھنا ہے اس میں آپ کی پڑھائی بھی اہم ہونی چاہیے، یعنی آپ کے ادا کردہ الفاظ نہ تو بہت تیز ادا ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت آہستہ کہ سننے والے پر گراں گزریں۔ تو آپ کا ہر لفظ اتنا واضح ہونا چاہیے، اور اسی لیے یہاں پر کومے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ وقفے سے اس کو ادا کریں۔ لکڑی، دھات، پتھر، چمڑے اور ہاتھی دانت کے ہنرمند اپنے فن میں ماہر تھے۔ ہاتھی دانت، ٹسک، یعنی کہ جس طرح ہاتھی کے آپ نے دیکھا ہوگا دانت باہر ہوتے ہیں دو، وہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ ان سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے اس زمانے میں فرنیچر یعنی بنائے جاتے تھے، بہت مہنگے ہوتے تھے، آج تو خیر بہت ہی زیادہ نایاب ہو چکے ہیں۔ تو ہاتھیوں کو مار کر ان کے دانت حاصل کیے جاتے تھے، اور اس سے مختلف زیورات بنائے جاتے تھے، مختلف فرنیچر بنایا جاتا تھا، اور اس طرح انہوں نے اس فن میں بہت ترقی کی۔ وہ سوتی اور اونی کپڑا بھی بن لیتے تھے۔ سوتی یعنی کاٹن سے، کپاس سے، اور اونی یعنی اون سے کپڑے بن لیتے تھے۔ وراثت میں زمین صرف بیٹوں کو ملتی تھی۔ وہی بات کہ ان کے ہاں ڈویژن جو تھی وہ صرف بیٹوں کے لیے ہی جائیداد میں حصہ رکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ مذہبی عقائد، آریہ قدرتی ماحول میں موجود مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اسپیسیفک مذہب نہیں تھا، خانہ بدوش تھے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا، کوئی پریکٹسز نہیں تھیں، تو انہوں نے فرضی مذہب بنا لیا اپنے لیے جہاں پہ یہ آباد ہوئے۔ تو قدرتی ماحول میں موجود، جیسے کسی کو اگر کوئی دل چاہا تو اس نے کسی بھی چیز کو، پتھر کو، کسی کو دل چاہا درخت کو، کسی نے کو دل چاہا کسی سبزے کو، کسی کو دل چاہا سورج کو، آگ کو، مختلف چیزوں کو، وہ قدرتی چیزیں جتنی ہوتی تھیں نیچرل، ان کو وہ اپنا خدا مان لیتے تھے۔ اپنے ابتدائی دور میں آریاؤں کا خیال تھا کہ مختلف دیویاں اور دیوتا ان کے زندگی کے معاملات طے کرتے تھے، یعنی خود ساختہ ایک مذہب انہوں نے بنا لیا، اور اس میں انہوں نے دیوی اور دیوتا یعنی ان کے جو خدا تھے ان کا نام انہوں نے دیوی اور دیوتا سے ماخوذ کیا، اور آگے ان کے مزید نام رکھے گئے، وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ یعنی ان کے خدا نہیں تھے، اللہ کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، وہ اپنے سپیریئر پاور کو دیوی اور دیوتا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کے معاملات یعنی مرنا، جینا، ان کے اندر طاقت، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کی نحوست، ان کے اچھے اقدام، سارا کچھ جو ہے وہ ان کے دیوی اور دیوتا مرتب کرتے ہیں۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ دیوی اور دیوتا کو خوش رکھنے کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے۔ یعنی ان کو یہ تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اگر کسی بچے کو قربان کر دیتے تھے، کسی عورت کو قربان کر دیتے تھے، یعنی اگر کوئی ان کے معاشی معاملات خراب ہوتے تھے تو وہ اسی طرح کی مختلف بلی کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ اس کو قربان کر دیتے تھے اس کے بدلے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا، وہ جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جادو کرتے تھے مختلف قسم کے، جیسے آگ جلا کے، اس کے اندر پتلے جلا کے، اور مختلف قسم کے چاند، پورے چاند میں، آدھے چاند میں، اور اس طرح سورج گرہن میں، اماوس کی رات، یہ سب کچھ انہی کی ڈرائیو کرتا چیزیں ہیں۔
ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی اپنا مذہب نہیں تھا، کوئی انہیریٹڈ ریلیجن نہیں تھا ان کے پاس، ان کے آباء و اجداد کا، تو اس لیے انہوں نے یہ سب چیزیں اخذ کر لیں۔ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، قربانی دینے کا عام رواج تھا، مشہور دیوتاؤں کے نام، اب جو دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ان کا نام بھی رکھا تھا۔ کیا کیا نام تھے ان کے مشہور؟ سوریا، اگنی اور اندر، یہ نام زیادہ پاپولر تھے، تو یہ مطلب فیمس نام تھے ان کے دیوی دیوتاؤں کے۔ اور مذہبی کتاب، یعنی اس زمانے میں کتاب بھی لکھی گئی، کیوں لکھی گئی؟ تاکہ آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس کتاب کا نام کیا تھا؟ رگے وید۔ وید اصل میں طبیب کو کہتے ہیں، یہ ایک ہندو لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے ڈاکٹر، یا آج کے دور میں آپ طبیب کہہ لیں، حکیم کہہ لیں۔ رگے وید، ان کے عقائد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مت کی صورت میں سامنے، یعنی جب یہ بہت زیادہ پروموٹ ہوا، آریاؤں کا جو مذہب تھا وہ پروموٹ ہوا، تو وہ ایکچوئل میں اب آج ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ ہے ہندو مذہب۔ تو یہ شروعات تھی ایکچولی ہندو مذہب کی، جو آریاؤں نے آغاز کیا اور آگے جا کے وہ ہندو مت بن گیا۔ تو یہاں پر آپ کا جو اب مذہب شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے ہندو مت۔ یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات کہ جب یہاں پر آپ کو کہیں بھی کسی جگہ مت کا لفظ استعمال ہوتا نظر آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایکچولی مت کا مطلب ہے مذہب۔ کیا مطلب ہے؟ مذہب۔ تو یہاں پر آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اب وہ آپ کا یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ مختلف چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہندو مت، ٹھیک ہے؟ ہندو مت یعنی ہندو مذہب۔ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے جس کی بنیاد تجربات اور سماجی روایات پر ہے۔ تجربات اور سماجی روایات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی چیز اگر کسی نے ایکسپیریمنٹ کی تو اس کو اگر فائدہ ہوا تو اس نے آگے دوسرے کو بتا دیا، تو وہ پریکٹسز جو ہیں، تجربات جو ہیں، وہ مذہب کے نام پر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور سماجی روایات یعنی سوشل جو پریکٹسز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں سامنے، کہ اگر کسی کو کسی طرح کرتے دیکھا تو دوسرے نے بھی ویسے کر لیا، تیسرے نے بھی ویسے کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ ہندو مت کے مطابق انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا، اس کو اچھے اور برے عمل کے مطابق سزا مل جاتی ہے۔ یعنی ایک نئی چیز جو ہندو مت میں سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1 سزا اور جزا کا تصور۔ یہ پوائنٹس اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ذہن میں آیا؟ یہاں پہ ہمارے سامنے آیا ہندو مت کا سزا اور جزا کا تصور، یعنی اچھے اور برے کام کی سزا اور جزا ملتی ہے۔ اس کے بعد انسان موت کے بعد دوبارہ اچھی یا بری شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب یعنی ان کے جنم ہوتے تھے، 7 جنم ہوتے تھے ہندوؤں میں، یعنی 7 جنم کا تصور۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا دوبارہ سے احیاء ہے، زندہ ہونا ہے۔ لیکن ہندو کیا کہتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا، بلکہ 7 جنم ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اور مرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی جنم میں دوبارہ سے سامنے آئے گا، جس کا انحصار انسان کے اچھے یا برے اعمال پر ہے۔ یعنی اگر انسان ہندو مت کے مطابق کہ اگر انسان اچھا کام کرے گا تو اس کو اچھے انسان کی صورت میں پیدا کیا جائے گا، اور اگر اس نے برے کام کیے ہوں گے تو برے شکل میں، بری صورت میں اس کا دوبارہ جنم ہوگا۔ اب ہے ذات پات کی تقسیم۔ ہندوؤں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ذات پات کی تقسیم۔ یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل پاکستان اور ہندوستان علیحدہ کیوں ہوئے۔ یہ آپ اگر ذہن میں رکھتے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان علیحدہ جو ہوئے
وہ کچھ نظریات تھے، کچھ کانسیپٹس تھے، وہ اس میں ہندوؤں کا مذہب بھی شامل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر کیا تصور ہے، سزا اور جزا کا تصور ہے، چلیں یہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرے میں ان کے جو جنم ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد فوراً دوبارہ کسی نہ کسی جنم میں سامنے آ جائے گا، کہ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ اچھے صورت میں سامنے آئے گا، اور اگر نہیں تو 7 جنموں تک وہ کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتا رہے گا۔ اب آ گئی ذات پات کی تقسیم۔ آریاؤں کی آمد کے بعد ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہو گیا۔ کتنی ذاتوں میں تقسیم ہو گیا؟ اب یہ پوائنٹس ہیں ذات پات کی تقسیم کے۔ ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ آج بھی ہے۔ ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ آریاؤں کی آمد سے جو مذہب بنا تھا وہ آگے ہندو مت کے طور پر سامنے آیا، اور ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے۔ یہ ذاتیں برہمن، کھشتری، ویش اور شودر تھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان ذاتوں کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ برہمن جو سب سے بہت سپیریئر کاسٹ ہوتی تھی، بہت اچھی ذات سمجھی جاتی تھی، تو یہاں پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ذات ہے، سپیریئر ذات ہے، وہ برہمن، ٹھیک ہے، سب سے پہلے برہمن، اس کے بعد کھشتری، پھر ویش، اور سب سے نچلی ذات کیا سمجھی جاتی تھی؟ شودر، بہت لوئسٹ کاسٹ، یعنی نمبر 1 پہ یہ آتی ہے، نمبر 2 پہ یہ ہے، اور نمبر 3 یہ، اور سب سے لوئسٹ جو کاسٹ، سب سے گری ہوئی نچلی ذات جو سمجھی جاتی ہے ہندوؤں میں، وہ شودر کی ذات سمجھی جاتی ہے۔ برہمن جو ہوتے ہیں وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے مندروں کے رکھوالے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور زیادہ تر برہمن جو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ اور کھشتری جو ہوتے ہیں وہ ان سے لوور طبقہ ہوتا ہے، یہ زراعت اور دیگر امور کو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ویش جو ہوتے ہیں وہ کھشتریوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی بہت خدمت کرتے ہیں، اور برہمنوں سے ان کو دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ برہمن کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت سپیریئر سمجھی جاتی ہے، اور شودر جو ہوتے ہیں وہ ان سب میں لوئسٹ کاسٹ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو جتنے بھی سیوریج کے کام ہیں اور جھاڑو پونچھا، یہ سب چیزیں ان کے ذمے آتی ہیں، اور وہ بہت ہی لوئسٹ کاسٹ سمجھی جاتی ہے، بہت ہی زیادہ اس کو ڈیگریڈ بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ان کے ہاں اس طرح ذات پات کا نظام موجود ہے۔ تو ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہمارا آگے چل کے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم میں اہم حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ذات پات کا تصور ہندوؤں میں تھا، اور پاکستان میں جب مسلمان آباد تھے تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ خیر یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے، لیکن بات سمجھانے کی صرف یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنے کی باتیں ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مذہبی پیشوا اور پنڈت اسی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ کس ذات سے؟ برہمن ذات سے، یعنی ان کے پنڈت جو تھے وہ بہت اونچی سمجھے جاتے تھے، وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ کسی کی شادی ہوتی، جیسے ہمارے یہاں مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، تو اسی طرح جو برہمن ہوتے ہیں وہ جو ہندوؤں کے ہاں شادی ہوتی تھی اور مختلف رسوم و رواج ہوتے تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ کھشتریوں کا کام ملک کی حفاظت کرنا تھا۔ ویش کاشتکار اور تاجر تھے۔ شودر سب سے چھوٹی ذات جس سے ادنا کام لیے جاتے تھے۔ ادنا کا مطلب ہے بہت ہی گرے ہوئے، بہت ہی کم حیثیت والے کام لیے جاتے تھے۔ شودر کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اور ان کو اونچی ذاتوں سے دور رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگوں کا خیال تھا کہ شودر کو چھونے بلکہ اس کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے ہاں عجیب قسم کے کانسیپٹس تھے کہ اگر شودر کسی کے گھر میں آ جاتا تھا، کسی پنڈت کے گھر میں آ جاتا تھا، تو وہ پورا پوتر کرتے تھے، گھر کو پاک کرتے تھے، اور پھر ان کو کھانا بھی الگ دیا جاتا تھا، ان کو الگ برتنوں میں کھانا دیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ ڈویژن تھی یہ اس طرح لوگوں کی۔ تو یہ ان کا ذات پات کا مذہب تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کا بدھ مت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ہے، پہلے ہم نے ہندو مت پڑھا، اب ہم پڑھیں گے بدھ مت، ٹھیک ہے۔
یہ ہم بدھ مت پڑھیں گے. بدھ مت. اب بدھ مت ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے. ایک عام آدمی کی زندگی عذاب بن گئی. لوگ ذات پات کے نظام سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. ان حالات میں ہندوستان میں ایک نئے مذہب بدھ مت نے جنم لیا جس کا بانی گوتم بدھ تھا. بدھ مت کا بانی کون تھا؟ گوتم. نام تھا اس کا گوتم اور اس کی ذات تھی بدھ. ٹھیک ہے، اس کا آبائی نام جو تھا بدھ تھا، تو اس لیے یہ بدھ مت کہلاتا ہے، یعنی بدھ مذہب. گوتم بدھ 563 قبل مسیح میں کپل وستو میں پیدا ہوا. یہ جگہ کا نام ہے اور یہاں وہ پیدا ہوا. اس کا نام سدھارتھ رکھا گیا جو کہ بعد میں گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوا. اصل نام اس کا کیا تھا؟ سدھارتھ. ٹھیک ہے، اصل نام سدھارتھ تھا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا اس نے؟ جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو غمزدہ دیکھا. اس نے ذات پات کے نظام کو سخت ناپسند کیا اور اس کے ذہن میں اس نظام کو بدلنے کی سوچ پیدا ہوئی. اس نے 29 سال کی عمر میں شاہی محل کو چھوڑ دیا اور گیا کے جنگلوں میں چلا گیا. یعنی اس کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ ذات پات کا نظام قائم کیا جائے. تو ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو چھوڑا اور یہاں پر اس نے اپنا قیام کر لیا. اور وہ سارا دن گیان میں پڑا رہتا تھا اور سوچ میں پڑا رہتا تھا کہ کس طرح یہ ذات پات کا نظام ختم کیا جائے. اور 29 سال کی عمر میں، یعنی بہت ہی چھوٹی عمر میں، اس نے شاہی محل کو چھوڑ دیا. اس نے بڑی ریاضت کی لیکن اسے سکون نہ مل سکا. آخر ایک رات اسے ایک درخت کے نیچے گیان حاصل ہوا. گیان کا مطلب، یہ تو ہندو لفظ ہے نا، گیان کا مطلب ہے معرفت. ٹھیک ہے، گیان ہمارے مطابق اس کو معرفت کہتے ہیں، یعنی اللہ سے اس کا، جیسے ہمارا معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لنک بن جاتا ہے. آپ کی سوچ اگر اچھی ہے، آپ کا اگر فکر اچھا ہے تو آپ علم معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. تو گوتم بدھ نے ہندو معاشرے میں ذات پات کے تصور کو ختم کرنے اور مساوات کا درس دیا. اس نے درج ذیل 8 اصول بیان کیے. اب یعنی یہاں پر جو 8 اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ گوتم بدھ نے بیان کیے. گوتم اس کا دوسرا نام تھا، اصل نام اس کا سدھارتھ تھا اور 29 سال کی عمر میں اس نے اپنے محل کو چھوڑ دیا. بہت اچھا، یہ ایک شہزادہ تھا وہاں کا، راجکمار جسے کہتے ہیں وہ تھا. اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگوں کے درمیان فرق کیا جائے، کسی سے اچھائی اور کسی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جائے. تو اس نے گیا کے جنگلوں میں قیام کیا اور وہاں پر سوچ بچار کی اور اس کو اچھائی حاصل ہوئی، اس کو اچھی باتیں سمجھ میں آئیں اور اس نے 8 اصول بیان کیے. کیا اصول تھے؟ نمبر 1، سادہ زندگی بسر کی جائے، شراب، جوا اور جھوٹ سے بچا جائے، برہمنوں کی اجارہ داری ختم کی جائے، کسی کو اچھوت نہ سمجھا جائے، انسانیت کو احترام دیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ذات پات کو ختم کیا جائے، تمام انسانوں کو برابر سمجھا جائے. گوتم بدھ کی تعلیمات کا غریب اور نیچی ذات والے لوگوں پر گہرا اثر ہوا. لوگوں نے ذات پات کے نظام کو چھوڑ کر بدھ مت قبول کرنا شروع کر دیا جو بھارت، افغانستان، برما، چین اور جاپان تک پھیل گیا. اب آپ کو یہ بہت ہی کلیئر ہو چکا ہوگا کہ سب سے پہلے جو مذہب آیا آریاؤں کے زمانے سے جو چلا وہ ہندو مت تھا. ہندو مت میں جب ایک ایسے شخص کا دنیا میں آنا ہوا جس کو گوتم بدھ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اصل نام سدھارتھ تھا، تو اس نے 29 سال کی عمر میں اس دین کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا محل اور راج پاٹ چھوڑ کر وہ جنگلوں میں آباد ہونے چلا گیا. وہاں اس نے بہت عرصے سوچ بچار کیا اور اس کو معرفت جب ملی، اس کو عقل شعور ملا، تو اس نے اپنے دین کا، یعنی جو اس کے ذہن میں دین آیا وہ اس نے اس کا پرچار شروع کیا، اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے 8 اصول بنائے. وہ اصول سارے اب آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیے ہیں. اب ہوا کیا کہ یہ اصول دراصل
اس ذات کے لوگوں کے فیور میں تھے جو اچھوت ذات تھی، جن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور وہ تھی کھشتری، ویش اور شودر۔ یہ 3 ذاتیں تھیں جن میں سب سے زیادہ شودر کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر بدھ مت کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور اس طرح لوگوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر بدھ مت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بدھ مت آگے جا کے بہت فروغ ہوا، اس کو بہت فروغ حاصل ہوا، پروموٹ ہوا، اور آج بھی بھارت، افغانستان، برما، چین اور جاپان تک یہ مذہب کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ کون سا مذہب؟ بدھ مت۔ اس کو بدھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا پورا نام گوتم بدھ تھا۔ تو بدھا، اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ بدھا مذہب کے بدھائزم، یہ سب گوتم بدھ کا مذہب تھا، جس میں اس نے ہندو مت کو ریجیکٹ کیا اور اس نے اپنا ایک مذہب بنایا جس میں ایکویلٹی تھی، مساوات تھی، برابری تھی، کوئی سپیریئر انفیریئر نہیں تھا، اور اس کے آگے لوگوں نے جھکنا شروع کیا، اس کو ماننا شروع کیا اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو یہ گوتم بدھ کا مذہب، جس کو بدھ مذہب کہتے ہیں۔ تو آج دوسرے دن کا کام آپ کا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔